بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ایک سسٹم ہوتا ہے، فیملی سسٹم کے ساتھ رہنا یہ بہت خوبصورت سسٹم ہے۔ تو ایک زبردست سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جتنے زیادہ فیملی ممبر ہوتے ہیں اتنا گھر خوبصورت ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہے، آفت میں الفتیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری شادی ہوئی ہے 5-6 سال ہوئے، تو ہماری نسل ہے، اگر کاش میرے والدین ہوتے ہیں، ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، میرے والدین ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ بچوں کو ایسے نہیں ایسے کرو، بیٹا آپ ایسے نہیں ایسے کر لو۔ یہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے، اور آپس کی محبتیں باقی رہتی ہے، بڑوں کی دعائیں ملتی ہے، اور سب سے بڑی چیز خدمت کا، بڑوں کا موقع ملتا ہے۔ اگر دادا ہے، اگر دادی ہے، اگر نانا ہے، اگر نانی ہے، والدین ہیں، اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں تو بھائی ساتھ میں مل کے رہتے ہیں، تو ایک زبردست سسٹم ہوتا ہے کہ آگے کی جو نسل ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ ہمارے چچا ہے، تایا ہیں، یہ بڑے ابو ہے، یہ فلاں رشتہ ہے، یہ فلاں رشتہ ہے۔ لیکن آج سالوں چلے جاتے ہیں، کزین ملتے سالوں گزر جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ دوبارہ ماحول زندہ ہو جائے۔ آج بھی ہم کسی علاقوں میں، گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک کنبے کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گیٹ ہوتا ہے، اس کمپاؤنڈ میں جاتے ہیں، یہ ہمارے تایا کا گھر ہے، یہ ہمارے چاچا کا گھر ہے، یہ ہمارے ماما کا گھر ہے، یہ ہمارے فلاں کا گھر ہے، سارے قریب ہوتے ہیں، اور پھر روزانہ ساتھ میں بیٹھنا ہوتا ہے، رات کے وقت میں خوشی غمی کے موقع کے اوپر وہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور آگے بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بڑوں کا کردار دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی مرتا ہے 3 چیزیں چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ وہ اولاد کو چھوڑتا ہے، نیک اولاد ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مکس فیملی کا کلچر یہ بڑا زبردست کلچر ہے۔ اللہ نے بھی رشتہ داری کو پسند کیا ہے، اور سب سے بلند ترین رشتہ داری بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ سلوک، بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ سلوک، اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک۔ ہمارے یہاں تو پڑوسیوں کا اتنا بتلایا گیا کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا پڑوسیوں کا بتلایا کہ شاید یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں تو پڑوسی کا حق نہ لگ جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عام وطن بمبئی کی زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں تو بازو میں کتنے مہینے سالوں گزر جاتے، پتہ نہیں چلتا کون رہ رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنی بیماری کو بھی خود دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشانی کو بھی خود دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بری بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم اچھا کھانا کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا مرے، یا تم اچھے حالات میں اور تمہارا پڑوسی برے حالات میں ہو، اسے تم سہارا نہیں بن سکتے، تو یہ تمہارا انسان ہونا کوئی انسان نہیں، یہ جانور سے بدتر چیز ہے۔ تو یہ جو آپس کا ساتھ، بڑا خاندان، فیملی، یہ سسٹم کو بھی سمجھاتا ہے کہ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے اڑوس پڑوس بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے بھائی کہیں رہ رہے ہیں، اس کے ارد گرد والے بھی میرے رشتہ دار ہیں، اگر میں جاتا ہوں میرا خیال پوچھتے ہیں، میں ان کا پوچھتا ہوں، تو پھر ہمارا تو کتنا ہی زیادہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے کہ یہ رمضان ان ساری باتوں کو ہمیں سکھاتا ہے۔ جس سطح پہ انسان کے بعد ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اس امت کو جس حد تک چھوڑ کے گئے تھے، ہمیں اس سطح پہ